اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ کُلُوا مِن طَیِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاکُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ ہم پچھلی آیات میں سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ذکر کر رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم، یعنی آج کل جو اپنے آپ کو یہودی کہتے ہیں، ان پر کیا۔ یہ قوم اصل میں اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت سہولتیں دیں، اس کو بہت لاڈ پیار سے پالا، لیکن اس قوم نے نافرمانی کی حد کر دی۔ آج کی آیت کریمہ میں ہم نے جو ذکر پڑھنا ہے وہ یہ ہے کہ جب بنی اسرائیل مصر سے نکل کر صحرا میں آئے، دریا کو موجزانہ طور پر اللہ نے عبور کروایا، تو اس صحرا میں آنے کے بعد کیا ہوا؟ وَظَلَّلْنَا، اور ہم نے سایہ کیا، علیکم، تم پر، الغمام، بادل کا، وَأَنزَلْنَا، اور ہم نے نازل کیا، ہم نے اتارا، علیکم، تم پر، المن والسلویٰ، من اور سلوہ، کلو، تم کھاؤ، من طیبات ما رزقناکم، پاک چیزوں میں سے جو ہم نے تمہیں دیں، وما ظلمونا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وما ظلمونا، اور انہوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا، ولیکن، لیکن، کانوا انفسہم، تھے وہ اپنی جانی پر ہی یظلمون، ظلم کرتے تھے۔ یعنی ہم نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا، بلکہ انہوں نے اپنی جانوں پر خود ہی وہ ظلم کرتے تھے۔ ہم نے تم پر ابر کا سایہ کیا، یعنی بادل، اور من و سلوہ کی غذات تمہارے لیے فراہم کی، اور تم سے کہا کہ جو پاک چیزیں ہم نے تمہیں بخشی ہیں انہیں کھاؤ، مگر تمہارے اسلاف نے جو کچھ کیا وہ ہم پر ظلم نہ تھا، بلکہ انہوں نے اپنے آپ پر ہی ظلم کیا۔ اس آیت میں جو تفصیل بیان کی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل نے اپنی نافرمانیوں کی وجہ سے خود ہی اپنے لیے مشکلات کھڑی کیں، اور آج کی سبق کا ماحصل بھی اسی طرح سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں کھا کے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر کے جب بندہ زندگی گزارتا ہے
تو اللہ تعالیٰ کا کچھ نہیں بگاڑتا. اللہ تعالیٰ وہ ہم پر ظلم نہ تھا جیسے فرمایا، بلکہ انہوں نے اپنے لیے خود ہی مصیبتیں کھڑی کی، خود ہی انہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا. مفتی محمد شفیع صاحب اس واقعہ کی تفصیل میں لکھتے ہیں، تفسیر معرف القرآن میں، بنی اسرائیل کا اصل وطن ملک شام تھا. جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام شام کے علاقے میں تھے، اور حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی کسی مشیت کے تحت، وہ واقعہ ہم تفصیل کے ساتھ پڑھیں گے، اللہ تعالیٰ نے مصر میں پہنچا دیا، اور مصر میں وہ جا کے حکمران بن گئے. جب ملک شام میں قحط پڑا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد صاحب کو، حضرت یعقوب علیہ السلام کو اور اپنے بھائیوں کو وہاں بلا لیا. تو اب مصر میں بنی اسرائیل ہجرت کر لیں گے. حضرت یوسف علیہ السلام نے، کیونکہ اس وقت مصر میں کھانا پینے کی وافر مقدار تھی، باقی جگہوں پہ قید تھا. حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے اس وقت حکمران تھے. تو جب یہ لوگ وہاں سیٹل ہو گئے تو اس کے بعد ان کے ملک شام سے نکلنے کے بعد ایک اور قوم، یہ مالکہ، ملک شام پر غالب آ گئی یا حکومت کرنے لگی. جب فرعون غرق ہو گیا اور یہ لوگ مطمئن ہو گئے اور صحرا میں آ گئے، تو اب اللہ تعالیٰ کا ان کو حکم ہوا کہ اپنے اصلی وطن ملک شام کی طرف ہجرت کرو اور وہاں جا کر جہاد کرو، اور مالکہ سے، ان لوگوں سے جو اپنی جگہ کو چھڑوا لو، یعنی جہاد کرو. بنی اسرائیل اس ارادہ پر مصر سے چلے، اور وہاں قریب جا کر ان کو معلوم ہوا کہ یہ مالکہ تو بڑی قوت والے لوگ ہیں، بڑی زور و قوت حاصل کر چکے ہیں. تو یہ ہمت ہار بیٹھے اور جہاد سے صاف انکار کر دیا. یہ قوم عرصہ دراز تک فرعونیوں کی غلامی میں رہی تھی. جہاد اور اس طرح کی چیزیں ان کے جو ہے مائنڈ سیٹ میں سے نکل گئی تھیں، اور ایک غلام قوم ہمت نہ کر سکی اور جہاد سے صاف انکار کر دیا، اللہ کے نبی کا حکم ماننے سے انکار کر دیا. اللہ تعالیٰ نے ان کو اس انکار کی یہ سزا دی کہ 40 برس تک ایک میدان میں پریشان پھرتے رہے اور گھر پہنچنا بھی نصیب نہ ہوا. وہ اس طرح کہ یہ میدان کوئی بڑا میدان نہیں تھا، یہی کوئی 10 میل کا رقبہ ہوگا. روایت ہے کہ یہ لوگ اپنے وطن مصر جانے کے لیے دن بھر سفر کرتے، کیونکہ پیچھے فرعون تو غرق ہو چکا تھا، اس کا انجام تو یہ دیکھ چکے تھے. رات کو کسی منزل پر اترتے، صبح کو دیکھتے کہ جہاں سے چلے تھے وہیں ہی ہیں. اسی طرح 40 سال سرگرداں پریشان اسی میدان میں پھرتے رہے. اسی لیے اس میدان کو وادی تیہ کہا جاتا ہے. تیہ کے معنی ہے سرگردانی اور پریشانی کے. یہ ایک کھلا میدان تھا جس میں نہ درخت، نہ کوئی سائے کا سامان، دھوپ اور سردی اور گرمی سے بچنے کا کوئی سامان نہیں تھا، نہ یہاں کوئی کھانے پینے کا سامان تھا، نہ پہننے کے لیے لباس تھا. بس جو کپڑے انہوں نے پہنے ہوئے تھے اور ڈیزرٹ تھا. اللہ تعالیٰ نے معجزہ کے طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے اسی میدان میں ان کی تمام ضروریات کا انتظام فرما دیا. بنی اسرائیل نے دھوپ کی شکایت کی تو اللہ نے ان کو پر ایک ابر کا، بادل کا سایہ کر دیا، جس کا ذکر یہاں پہ آیا، وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، اور ہم نے تم پر ابر کا سایہ کیا. تو شیلٹر کے لیے اللہ نے بادل بھیج دیا. بنی اسرائیل نے جب دھوپ کی شکایت کی تو ان کا شیلٹر کا بندوبست ہو گیا، ان کے اوپر بادل کا سایہ اللہ نے کر دیا. یہ ایک معجزہ تھا. بھوک کا تقاضا ہوا تو اب کیا کھائیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے من اور سلوہ، 2 چیزیں خزانہ غیب سے ان کے لیے نازل کی، جس کے لیے ان کو کوئی محنت نہیں کرنی پڑتی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے
ان کے کھانے پینے کا بندوبست کر دیا۔ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور من و سلوہ کی غذا تمہارے لیے فراہم کی۔ پھر فرمایا کُلُوا مِن طَیِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاکُم، جو پاک چیزیں ہم نے تمہیں بخشی ہیں انہیں کھاؤ۔ ان کو پانی کی ضرورت پیش آئی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک پتھر پر لاٹھی مارنے کا حکم دیا اس چشمے سے، پر اس پتھر سے چشمے پھوٹ پڑے، جیسا کہ دوسری آیات قرآنیہ میں بھی مذکور ہے۔ ان لوگوں نے رات کی اندھیری کا شکوہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے غیب سے ایک روشنی عمودی شکل میں ان کے محلہ کے درمیان قائم فرما دی۔ کپڑے میلے ہوئے، پھٹنے لگے، لباس کی ضرورت ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے بطور اعجاز یہ صورت کر دی کہ ان کے کپڑے نہ میلے ہوں نہ پھٹیں۔ اور تفسیر قرطبی میں ہی مولانا مفتی محمد شفیع صاحب تفسیر قرطبی کے حوالے سے یہ بھی لکھتے ہیں کہ بچوں کے بدن پر جو کپڑے ہیں وہ ان کے بدن کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ اسی مقدار میں بڑھتے رہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندوبست کر دیا گیا۔ لہذا کھانے کا روٹی، کپڑا اور مکان سب کچھ میسر کر دیا گیا۔ اور ان لوگوں کو یہ حکم بھی دیا گیا کہ بقدر خرچ لیا کریں جو اللہ تعالیٰ نے اوپر سے من و سلوہ نازل کیا ہے، وہ چونکہ وافر مقدار میں مل رہا ہے تو آئندہ کے لیے جمع کر کے نہ رکھیں، بلکہ ضرورت کے مطابق لے لیا کریں، خرچ کر لیا کریں۔ مگر ان لوگوں نے، لالچ کے مارے لوگوں نے اس کے بھی خلاف کیا۔ جب اس کے خلاف کیا، ذخیرہ اندوزی شروع کی تو ان کا کھانا گلنا سڑنا شروع ہو گیا۔ اسی کو فرمایا گیا کہ یہ لوگ اپنا ہی نقصان کرتے تھے۔ جب کھانا اللہ کی طرف سے مل رہا ہے، یہ خوراک جب بنی اسرائیل کو بغیر کسی اضافی محنت کے مہیا کر دی گئی تھی تو یہ بہت بڑا انعام تھا اس قوم پر جو اللہ نے کیا۔ اور ان کو یہ جو ذکر کیا کہ خدائی نعمتوں کا ذخیرہ نہ کریں، ہر روز ضرورت کے مطابق لے لیا کریں، مگر ان لوگوں نے نافرمانی کی اور خوراک جمع کرنی شروع کر دی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ خوراک اترنی بند ہو گئی، اور اس طرح ان لوگوں نے حکم وطولی کر کے خود اپنے اوپر ظلم کیا اور یوں اس نعمت الہی سے محروم ہو گئے۔ یہی اس آیت کا مفہوم ہے کہ وَمَا ظَلَمُونَا، ہم نے وَمَا ظَلَمُونَا، جو کچھ تمہارے لوگوں نے کیا وہ ہم پر ظلم نہ تھا، وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، بلکہ انہوں نے اپنے آپ پر خود ہی ظلم کیا۔ اس آیت میں سے معلوم ہوتا ہے کہ اس آیت میں بھی ذخیرہ اندوزی سے منع کیا گیا ہے، منع کرنے کی طرف اشارہ ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ بازار میں چیزیں لانے والے کو رزق ملتا ہے اور ذخیرہ اندوز لعنتی ہے۔ لعنتی مین جس پر اللہ تعالیٰ کی ناراضگی نازل ہو وہ لعنت ہوتی ہے۔ ذخیرہ اندوزی کسب حلال کے منافی ہے اور قومی معیشت میں ایک بیماری ہے۔ ڈاکٹر محمد اسلم صدیقی صاحب تفسیر روح القرآن میں لکھتے ہیں کہ یہ نعمتیں دے کر ان سے کہا گیا کہ ان نعمتوں کی کثرت زبان حال سے کہہ رہی تھی کہ اللہ نے یہ جو نعمتیں تمہیں عطا کی ہیں انہیں شوق سے کھاؤ، تمہارے لیے پاکیزہ ہیں، تمہارے دل و دماغ میں پاکیزگی پیدا ہوگی۔ یہ بھی ان سے کہا گیا کہ اللہ کی نعمتیں بغیر محنت کے ملی ہیں، انہیں ذخیرہ کرنے کی کوشش نہ کرو، جو اللہ آج نعمت دیتا ہے وہ کل بھی دے دے گا۔ ذخیرہ کرنا، ذخیرہ اندوزی کرنا بے اعتمادی کے مترادف ہے کہ آج تو یہ نعمت مل گئی ہے، ہو سکتا ہے کل ملے کل نہ ملے۔ تو یہ ذخیرہ اندوزی کرنے والے کی مینٹلٹی ہوتی ہے، اس کی ذہنیت یہ ہوتی ہے کہ ذخیرہ کر لو، آج مل گئی ہے کل پتہ نہیں ملے نہ ملے، یہ اللہ تعالیٰ دینے والے اللہ نے آج دیا تو کل بھی دے سکتا ہے، تو یہ اللہ پر بے اعتمادی کا مترادف ہے۔ لیکن بنی اسرائیل ذخیرہ اندوزی سے باز نہ آئے، نتیجہ یہ ہوا کہ ان پر یہ نعمتیں اترنی بند ہو گئی، اور پروردگار نے اسی لیے فرمایا کہ وَمَا ظَلَمُونَا
ولاکن کانوا انفسہم یظلمون، ہم پر ظلم نہ تھا بلکہ انہوں نے خود ہی اپنے عملوں کی وجہ سے اپنی جان پر ظلم کیا تھا۔ لہذا اگر ان آیات کا ہم جائزہ لیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے، اور جیسا کہ آج کے دور میں ہم اپنے اوپر بھی اس کو امپلیمنٹ کر سکتے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ نے تو ان پر انعامات کی بارش کرتے رہے، لیکن وہ ایسے احسان ناشناس تھے کہ بجائے احسانات کا حق ادا کرنے کے انہوں نے ہمیشہ احسان فراموشی کی، حق تلفی کی، حق شکنی کی، ظلم کا رویہ اختیار کیا، جس کے نتیجے میں مختلف مصائب کا شکار ہوئے۔ تو بدعمالیوں کے نتیجے میں مختلف مصائب کا شکار ہوئے، جو کہ ان کے اپنے اعمال کا نتیجہ تھا۔ اسی لیے اس آیت میں جب ہم یہ پڑھتے ہیں کہ ہم ان پر ظلم کرنے والے نہیں تھے، وہ خود اپنے اوپر ظلم کرنے والے تھے، تو آج اگر ہم اپنی مشکلات کا جائزہ لیں تو ان میں بہت سارے مصائب، بہت ساری مصیبتیں ہمارے اپنے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے آتی ہیں۔ اور بنی اسرائیل نے جب جہاد سے انکار کیا، اللہ کے احکام کو ماننے سے انکار کیا، تو یہ اتنا مایوس کن جواب جو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو دیا تھا، اگر اللہ چاہتا تو اس کی پاداش میں انہیں ہلاک کر دیتا، اور پھر اس جزیرہ میں اسی طرح مسافرانہ زندگی بسر کرنا ان کے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے تھا۔ اگر وہ اللہ کا حکم مان لیتے، جہاد سے انکار نہ کرتے، تو اپنے گھر جا کے شام میں آرام اور سکون سے حکومت کرتے۔ لہٰذا اللہ کے احکام کی نافرمانی خود ہی اپنے لیے مصیبتیں کھڑی کرنے کی ایک قسم سے رستے کھولنا ہے۔ اس لیے اللہ کے احکام کی فرمانبرداری میں بھی امن ہے، سکون ہے، چین ہے، اور سب سے بڑھ کر اللہ کی ناراضگی سے بچاؤ ہے، جس سے جب اللہ کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے تو دنیا بھی اچھی رہتی ہے اور آخرت بھی اچھی رہتی ہے۔ اللہ تعالی ہماری دنیا بھی اچھی بنائے اور آخرت بھی اچھی بنائے، اور پرانی قوموں کے اس برے اعتبار سے بچا کے رکھے، اور ان برے کاموں کے برے نتیجوں سے بھی ہمیں بچا کے رکھے۔ اللہ تعالی ہم پر اور ہماری قوم پر رحمت فرمائے اور ہمیں اپنی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کا شکر ادا کرنے والوں میں شامل کرے، اپنے انعامات کی قدر کرنے والوں میں شامل کرے، اور احسان شناسی اور حق شناسی کا جو ہے اللہ تعالی ہمیں حکمت اور دانائی عطا فرمائے، تاکہ ہماری دنیا بھی اچھی ہو اور آخرت بھی اچھی ہو۔ وما علینا الا البلاغ۔